حکومتی مشاورت مجوزہ ترامیم کو لے کے جاری ہے، لیکن سپریم کورٹ نے ایک اہم درخواست 8 اعتراضات لگا کے واپس کر دی ہے، جس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ معاملہ طول پکڑے گا آنے والے دنوں میں۔ ایک اور آج کی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو۔ اب الیکشن کمیشن کی پوزیشن ولنریبل نظر آتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی طرف دیکھے یا وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھے، اور آج سیکیورٹی حکام کی طرف سے ایک واضح طور پہ نشاندہی کی گئی ہے، جس میں فیض حمید اور پی ٹی آئی کو مزید لنک اپ کیا گیا۔ یہ معاملہ کس طرف جائے گا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ مجھے پروگرام میں جوائن کریں منصور علی خان صاحب، سینئر صحافی ہیں، زنیر رضا صاحبہ سینئر صحافی ہیں، پروگرام میں جوائن کریں افتخار فردوس صاحب جوائن کریں، سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ منصور، میں آپ سے شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ آج کا دن جن ڈیولپمنٹس میں ہم نے دیکھا ہے اس میں آپ یہ ترامیم کے حوالے سے کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ ہم تو مولانا کو کچھ آفر کریں گے ہی نہیں کیونکہ یہ تو ان کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ وہ سنواتے ہیں آپ کو، بٹ واٹ از ہیپننگ؟ کیا یہ گورنمنٹ کا پلان بی ہے کہ پہلے والا مجوزہ ترامیم پہ کنسنسس نہیں ہو سکا تو کچھ اور پلان بی کو متعارف کروایا جائے؟ اے ہو یا بی ہو، اس کی بیس ایک ہی ہے، اور بیس یہی ہے کہ جوڈیشری کے ونگز جو ہیں وہ کلپ کیے جائیں تاکہ یہ جو پے در پہ ریلیف مل رہا ہے پی ٹی آئی کو لیٹس سے اور کچھ اور معاملات میں بھی ایک ایسا کنٹرول پارلیمنٹ کا ایگزیکٹو کا جوڈیشری پہ آ جائے جس کے بعد ان کو یہ پریشانی نہ رہے کہ کل کو ٹریبیونلز کوئی اور فیصلہ نہ دے دیں، کہیں کوئی اور ایسے فیصلے نہ آ جائیں جس سے جو ابھی تک کنٹرول حاصل کیا ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ سو اٹس این آپٹیکل ایلوژن۔ آپ کو باتوں میں لفاظی بہت سنائی دے گی، انٹرپریٹیشنز کی بھرمار ہوگی، ٹیکنیکلٹیز کی بھرمار ہوگی، پبلک پوسچرنگ جس طرح منصور کہہ رہے تھے وہ آپ کو کچھ نظر آئے گی، بٹ وی آل نو ویئر اٹس آل گوئنگ۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ کہ پلس مائنس کے ساتھ آئینی ترامیم نے ہر حال میں اپنی وہ شکل اختیار کرنی ہے جس کا ذکر آج چارٹر آف ڈیموکریسی کے زمرے میں وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہہ دیا۔ تو آپ دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بالکل سنکڈ ہیں اس وقت، اور مولانا اس میں سنکڈ نہ ہوں یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے ہاں اپنی وہ مسل فلیکسنگ ضرور کرنی تھی جو اتنے عرصے سے ان کو ارریلیونٹ رکھا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ ان کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو وہ جواب میں اپنی کچھ تو امیج بلڈنگ کریں گے لوگوں کے سامنے، لیکن پہلا مسودہ دوسرا مسودہ ایک ہی ہے، سب کو پتہ ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور وہی ہوگا۔ افتخار صاحب، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا کہ 25 تاریخ تک تو سی جے صاحب ہی رہیں گے، لیکن پروبیبلی 26 کو جسٹس منصور آ سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہی ہے۔ گورنمنٹ ان کلیئر ہے، وہ مسودے کے اسپیکٹ کو سٹریس بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کلیئر بھی نہیں ہے کہ وہ امپلیمنٹ کروا سکیں گے یا نہیں۔ ڈو یو ریئلائز دیٹ؟ دیکھیں، کافی دنوں سے ہم اس پر بات کر رہے ہیں، منصور صاحب میرا نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے، پی 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 ہے، جے ای وائی ہے، یہ کوئی نئی پیدا ہوئی پارٹیز نہیں ہے جن کو پتہ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے اور اس کے جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک خواہش ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ مناظر جو ہے وہ کیا ہے۔ میرے خیال میں ایک کنسنسس ہے یہ ڈرافٹ پاس کر، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ پاس نہ ہو، لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہوگی وہ ان کی خواہش کے مطابق ہوگی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ کافی جو ہے سینسیبل ہوتی ہے ان دا سینس، کیونکہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آگے جو امینڈمنٹس ہوں گی ان کا ان پہ اثرات کیا ہوگا۔ میرے خیال میں پی پی پی، پی ایم ایل این اور جے ای وائی مل کر جو آپس میں ایک کنسنسس ہے، یہ جان بوجھ کر اس میں جو ہے ایک ڈیلے جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کو جمہوریت کو نقصان پہنچے گا اور ادارے اس نہج پر پہنچ جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ جو آج ایاز صادق صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ obviously صرف انٹرپریٹیشن پہ نہیں ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں پورے طریقے سے تو بہت کلیئرلی لکھا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کہہ بھی دے مطلب یہی ہے کہ ہم پھر بھی یہ سیٹیں ان کو دینے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو ہم نے ترامیم کی تھی اس کے مطابق آپ کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس کانفلکٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے اس میں ڈیلے پیدا کی جا رہی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا اگر اس کی سیٹلمنٹ ہونے دیکھنے میں نظر آئے، ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پھر ہوگی۔ جی منصور، آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بھی کوئی آرڈیننس آ سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ بل پی ایم ایل این نے اس لیے پاس کیا تھا کہ وہ بندیال کوٹ
کے حوالے سے جو انہیں ریزرویشنز تھیں کہ کس طرح سے 184 کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے یا بینچز کیسے بنتے ہیں، ابھی اس میں مزید ترامیم آ رہی ہیں، وہ بھی آرڈیننس کے تحت. یہ اس موو کو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جس طرح پہلے آپ کے سوال کے جواب میں ہم بات کر رہے تھے کہ موڈ جو ہے نا وہ یہ بن چکا ہے کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ قوانین کو تبدیل کیا جائے گا جس طرح انہیں سوٹ کرتا ہے. اب اس میں چاہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی بات ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی خبر آئی ہے کہ آج جو ججز کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا اسے بھی مؤخر کر دیا گیا ہے، جس میں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب، جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ اس کے ممبرز ہیں، اسے اب مؤخر کر دیا گیا ہے. اب اس کا مقصد یہی ہے کہ پہلے جب یہ کمیٹی بنائی گئی تھی تو جو اس وقت آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بینچز بنا سکے. چیف جسٹس اتنا پاورفل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے بینچ فکسنگ کا الزام جو ہے وہ بہت لگتا تھا. لیکن اب ہم جس طرف جا رہے ہیں تو لگ یہی رہا ہے کہ نہیں یہی شاید سوٹ کرتا ہے. اب میں اس میں آپ کو ابھی جس طرح افتخار صاحب بتا رہے تھے کہ کل کو اگر یہ ہوا کہ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس ہوئے تو اور موجودہ چیف جسٹس کو کوئی ایکسٹینشن نہ مل سکی یا آئینی عدالت جو وہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ نہ بن سکی تو وی کوڈ ایکچولی سی دیم گوئنگ بیک اگین کہ وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر والا جو پرانا فارمولا ہے جو کہ موجودہ چل رہا ہے شاید وہی بہتر تھا. سو دس مینس کہ جس قسم کی بھی قانون سازی ہو رہی ہے وہ اپنے مفادات کی خاطر ہو رہی ہے رادر دین کہ عدالتی معاملات کو ٹھیک کیا جائے، قانون کے فریم ورک کو درست کیا جائے، عوام کے لیے کچھ بہتر کیا جائے. اس سے زیادہ اپنے ذاتی مفاد کے اوپر فوکس زیادہ ہو رہا ہے اور اس میں یہ سب شامل ہیں. میں کسی ایک جماعت کو اس میں سے سنگل آؤٹ نہیں کروں گا. اگر پاکستان تحریک انصاف ایک جگہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم ان آئینی ترامیم کو نہیں مانتے، اگر آپ آئینی ترامیم کو نہیں مانتے تو پھر آپ نیگوسیشنز کا حصہ کیوں ہیں؟ آپ پارلیمانی کمیٹی میں جا کے کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہاں پہ جا کے بیٹھتے کیوں ہیں؟ لیکن آپ اس کا حصہ ہیں بیکاز آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کے ذریعے کوئی ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا رابطہ بن جائے، ہمیں کوئی نہ کوئی اچھی ڈیل مل جائے سارے معاملے کے اندر. تو ہر اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ ایک بہتر ڈیل ڈھونڈنے کی کوشش میں ہے اس میں. لیکن